بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ مرزا جونیئر کا آپریشن جو گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور یہ گروپ ہم نے یہ جو فیس بک کے اوپر گروپ بنایا ہے مرزا جونیئر کی چھترول نام کا، تو سمجھ لیں کہ یہ اسی کی شاخ ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ تو اس ہمارے فیس بک گروپ کو بھی آپ جوائن کر لیں، لازمی طور پہ جوائن کریں۔ اور اس گروپ کے اندر تو مناظرے ہوتے ہیں، مرزا جونیئر کے جو فالورز ہیں اس کے مرید ہیں ان کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات مرزا جونیئر کی فیور کے اندر مرزا سینئر کے فالور بھی آ جاتے ہیں میدان میں، یعنی وڈے مرزا جی کے جو ماننے والے ہیں جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ تو بہرحال جی آج وڈے مرزا جی کے یعنی مرزا سینئر کے ایک فالور جن کا نام ہے عمران کالو، وہ میدان میں آئے ہیں جی، مناظرہ ہوا ہے، اور اس مناظرے کو آپ سنیے، بڑا لطف آئے گا آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانیت کا، مرزیت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کس طریقے سے ورغلاتے ہیں اور ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو پھنساتے ہیں اپنی چکنی چوپڑی باتوں کے اندر، اور ان کا انداز تبلیغ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے عقائد نظریات کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مناظرہ سب کچھ آپ کو بتائے گا۔ پہلے تو یہ عمران کالو صاحب کی یہ آڈیو توجہ سے سن لیں ذرا، اس کے بعد میری گفتگو شروع ہوگی، وہ بھی آپ سنیے گا۔ مولوی صاحب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے آئیں گے۔ ابھی قرآن کریم سے جب میں نے کہا آپ کو کہ یہ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، پہلے تو ان کا آسمان پر جانا ثابت کریں، پہلے تو ان کی حیات ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، پھر ان کا آسمان سے آنا بھی ثابت کر دیں۔ تو پھر آپ کہیں گے میں جی مفتی صاحب سے ذرا پوچھ کر آتا ہوں۔ جی عمران کالو صاحب، تو پھر آپ کا عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ تو پیش کر دینا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چلیں جی بقایا دوست سارے خاموش ہو جائیں۔ عمران کالو صاحب، یہ جو آپ نے عقیدہ اپنا پیش کیا ہے نا، اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں۔ جی دوستو، انہوں نے یہاں پہ ایک آڈیو لگائی ہے، اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، اور وہ عقیدہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ عقیدہ کون سا ہے، اور وہ یہ آڈیو ہے۔ جی میرا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا، یہ عقیدہ ہے اور یہ آڈیو ہے جو کہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے یہ دوبارہ ایک دوست کو کہہ کے یہ منگوائی تھی۔ اچھا، آگے ان کی بات سن لیں۔ جی آپ انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے، آپ انکار کرتے ہیں حضرت محمد علیہ السلام کے ظہور سے، انکار کر دیں، میں آپ کو حدیثیں دے دوں گا۔ جی یہ بات نہیں ہے، آڈیو آپ اپنی سنیں اور میری سنیں کہ جس کے اوپر میں نے آڈیو سینڈ کی ہے، تو جو آپ نے اپنی آڈیو کے اندر جو چیزیں جس ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ نے قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی نہیں کی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی نہیں کی؟ آپ قرآن کریم سے اس کا رد دے دیں، حدیث سے بھی رد دے دیں۔ جی تو نیچے یہ میں نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ کوئی دوست اس آڈیو کو، جس آڈیو سے کو میں نے ٹیگ کیا تھا، وہ دوبارہ گروپ میں سینڈ کر دیں۔ وہ یہ آڈیو ہے جی
جس کا مطالبہ میں نے کیا ان سے کہ یہ عقیدہ آپ اپنا قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں، وہ دوبارہ آڈیو سن لیں۔ جی میرا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ وہ اوپر والی آڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے، وہ کوئی دوست سینڈ کر دے، یہ عمران کالو صاحب والی، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ عمران کالو صاحب آپ اپنے عقائد کو ثابت کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دینے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں اور فلاں شخص کو مانتا ہوں، تو وہ جب آپ کو یہ کہے کہ بھائی اس کو ثابت کر دو تو آپ کہیں کہ اس کو نہیں مانتے، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ میں تو آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں۔ جی میرا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پہلی چیز اس آڈیو کے اندر آپ نے یہ بیان کی کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے، اس پہلے عقیدے کو ثابت کر دیں۔ یار قاسم چودھری جو بھی ادھر کمنٹ کرے نا، جو بھی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں، ریموو کرتے جائیں۔ جی مولوی صاحب ثابت تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو میں تو ثابت تب کروں گا جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دیں گے۔ آپ انکار کر دیں کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر آپ انکار کر دیں امام مہدی علیہ السلام کے نزول کا، آپ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، تو میں آپ کو پھر وہ خبریں دے دوں گا۔ جب آپ مانتے ہیں تو پھر میں اس کو ادھر کس چیز کی وضاحت کروں؟ اور میاں آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے نا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو بعد میں آئے گا مسئلہ۔ ابھی آپ نے اپنی آڈیو کی ابتدا میں یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے پیش کر دیں، ثابت کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جی میرا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے یہ دیکھیں ذرا، نبی اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ بھی آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ آڈیو دوبارہ سنیے۔ نبی اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لو جی، نبی اللہ، وہ حضرت امام مہدی بھی نبی اللہ ہے۔ اچھا جی آگے سن لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ والا عقیدہ اپنے قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ جی مولوی صاحب، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ انکار کر دیں، آپ کہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے۔ بات تو یہ ہے نا۔ دیکھیں ڈیبیٹ کی ابتدا کے اندر ہی میں نے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ پیش کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی اگلی آڈیو آئی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اس کے اوپر جناب میں نے آپ سے طلب کیا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو قرآن حدیث سے ثابت کر دیں۔ آپ نے الٹا جو ہے نا مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ بھائی میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، بات تو آپ کے عقیدے کی ہو رہی ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر آپ کا عقیدہ پوچھا تھا، میں نے اپنا عقیدہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ بھائی میرا عقیدہ جو سا بھی ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں ہو رہی، ڈیبیٹ اس کے اوپر ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، اس کو ثابت کریں۔ اگر آپ نے دیکھنا اسی طریقے سے آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرنی ہے، پلٹ پلٹ کے مجھے ہی پوچھنا ہے، تو پھر ڈیبیٹ یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، تو بہتر ہے آپ اپنا عقیدہ بھی بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ میرے مخالف حریف کا جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے، تاکہ میں پھر اس عقیدے کے مطابق بات کروں۔ تو آپ اپنا عقیدہ بھی بتا دیں، میں نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا ہے۔
اچھا جی، اس آڈیو کے اندر جو عقیدہ پیش کیا ہے عمران کالو صاحب نے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے جو کہ وہ بھی نبی اللہ ہیں، اور نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی اللہ ہیں۔ تو یہ والا عقیدہ انہوں نے اپنی آڈیو کے اندر پیش کیا ہے اور اس کو میں نے تحریر بھی کر دی ہے۔ جناب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ اسی طریقے سے آپ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک یہ دیکھیں 125 سال کم و بیش ہو گیا ہے آپ کے پیشوا کو دنیا سے گئے ہوئے، آج تک آپ لوگوں نے اپنا عقیدہ ہی قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کم از کم اس کو پیش تو کریں۔ آج تک ہمارے علماء آپ سے طلب کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں، آج تک آپ نے اپنا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا۔ یہ دیکھ لیں گروپ کے اندر بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ میں نبیوں کی مہر مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا جناب۔ جی دوستو یہ دیکھیں، یہ انہوں نے آیت پیش کی ہے، اب اس آیت کے اوپر ذرا گفتگو ہو رہی ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے رہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جی عمران کالو صاحب یہ بڑی مہربانی، قرآن پاک کی آیت آپ نے پیش کی ہے، اور یہ آیت جو ہے نا اس کا نمبر وغیرہ بتا دیں، صورت بتا دیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس لیے پیش کی ہے، کس عقیدے میں پیش کی ہے، کیا یہاں سے آپ سمجھے وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں، بڑی مہربانی۔ جی مولوی صاحب، آپ میں نے جو عقیدہ پیش کیا یا تو آپ اس کا انکار کریں، آپ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور پھر آپ اس چیز کا بھی انکار کریں کہ جو تم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی جو پیشگوئی کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی تو کوئی پیشگوئی نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو وہ حدیثیں بھی دکھا دوں، آپ اقرار بھی کر رہے ہیں، یا تو آپ انکار کریں نا۔ کالو صاحب آپ نے دل گردہ بڑا کیا ہے، ایک آیت آپ نے سینڈ کی ہے، یہ آپ بتا دیں، اس کی وضاحت تو کریں، کم از کم کاپی پیسٹ تو نہیں کرنا نا۔ کاپی پیسٹ تو آپ لوگوں نے بہت کر لیا، وہ ورقوں کے ورقے سیاہ کر لیے، بڑی کتابیں آپ نے جناب چھاپ لیں، تو یہ دیکھیں یہ کاپی پیسٹ نہیں کرنے، اب اس کو سمجھانے کا وقت ہے، وہ سمجھائیں ہمیں کہ یہ آپ نے کیوں یہ آیت پیش کی۔ جی مولوی صاحب، سورۃ احزاب آیت نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور بے شک اللہ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ آڈیو جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے، آپ نے ایک تو جھوٹ بول دیا ہے، آیت کا نمبر جو ہے نا غلط آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، آیت کا نمبر غلط بتایا ہے آپ نے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آپ نے غلط بتایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ نے ترجمہ کر کے سائڈ پہ لگا دیا ہے، کوئی بتایا نہیں کہ ہم اس سے کیا سمجھے، یہاں جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کس لیول پہ اس کو سمجھے ہیں وہ کوئی آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ اب مولوی صاحب یہ دیکھیں یہ جی دوستو یہ جو ہے نا میں نے ان کا یہ جو جھوٹ پکڑا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو انہوں نے پیش کی ہے، اور انہوں نے بولا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، تو میں نے کہا جی یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزیوں کے نزدیک یہ آیت نمبر 41 ہے، جس کو پنجابی میں 41 کہتے ہیں، تو 41 آیت نمبر یہ کہلاتی ہے مرزیوں کے نزدیک۔ تو یہ مرزئی جو ہے نا یہ چونکہ گروپ ہے مسلمانوں کا دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں والا تشخص اختیار کر کے عقائد و نظریات جناب وہ پیش کرتے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں۔
اب یہ چونکہ ایک بندہ قادیانی ہے، مرزئی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا جو قرآن ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں جی یہ مرزا قادیانی کے اوپر یہ نازل ہوا تھا، تو اپنے قرآن کے مطابق یہ آیتوں کے نمبر یا جو بھی ہے وہ بتایا کریں. تو یہ اصل میں تھا یہ جھوٹ. آگے سن لیں. مولوی صاحب میں نے تو دل گردہ بڑا کیا ہے، میں نے آیت بھی پیش کر دی ہے، آپ نے ابھی تک اپنا دل گردہ بڑا نہیں کیا اور آپ نے اپنا عقیدہ ابھی تک بیان نہیں کیا. آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اس پہ قرآنی آیت بھی دیں، اور نہ ہی آپ نے میرے عقیدے کا انکار کیا. چلیں یہ آپ کی دوسری آڈیو آئی ہے، کوئی بات نہیں. اچھا جی، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے. اب دو چیزیں ہیں نا، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے اور نبیوں کی مہر آپ نے ترجمہ کہاں سے نکالا وہ بھی بتا دیں. جی مولوی صاحب، آپ جو ترجمہ کرتے ہیں آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ تو خلط مبحث ہو جائے گی. دیکھیں یہ دو مناظرے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ میں اس مناظرے کو ختم کر دوں، اب میں اپنا عقیدہ پیش کروں اور اس عقیدے کے اوپر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں. یہ تو پھر بھاگنے والی بات ہوگی نا. مطلب یہ کہ میں نے اس موضوع پہ ڈیبیٹ نہیں کرنی، ہاں تمہارے عقیدے کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا. تو یا تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں جی میں اپنے عقیدے پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا، تمہارے عقیدے پر ڈیبیٹ کروں گا، تو ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. کریں اعلان. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. جی خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. جی میاں، میں نے جو ہے نا ترجمے کو تو نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا یا یہ کیا وہ کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ جناب یہ آپ نے آیت کا نمبر 40 بولا ہے بڑے گروپ کے اندر. کیا اس کا یہ نمبر 40 ہی ہے؟ یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا؟ آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے. یہ دو چیزیں آپ نے کہاں سے نکال لی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت ہے، وہ کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ خاتم النبیین اور نبیوں کی مہر. جی مولوی صاحب ہمارے درمیان مناظرہ نہیں ہو رہا، خلط مبس بھی نہیں ہوگی. جب میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، اس پر دلیل دیں. کیونکہ میں نے سب سے پہلے آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھا تھا، آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا. آپ نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا ہے، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا ہے. اب آپ خلط مبس کر رہے ہیں مولوی صاحب. آپ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے، اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں، اور چھپانے کی وجہ کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. آپ اپنا عقیدہ بتائیں اور اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کریں. چلو جی دیکھیں نا، یہ اب سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. آپ آڈیو پہ آڈیو آپ کی آ رہی ہے اور ہر چیز کا جواب دیتے جائیں بس. اچھا جی، اب یہ دیکھیں ہم نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا تو کوئی کرنا ہی نہیں ہے نا، ہم نے سمجھ نہیں ہے نا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھائی. اچھا گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، مطلب وہ نبیوں کی مہر ہیں. مطلب اب تین اس کے مطلب آپ نے نکال لیجیے. مطلب یہ کہ آپ کی مہریں لگ کے وہ مزید نبی آئیں گے. تو یہ ترجمہ دنیا کی کس ڈکشنری کے اندر لکھا ہے وہ ذرا مجھے دکھا دیں. عمران کالو صاحب دیکھیں، یہ سننے دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیتے ہوتے ہیں. ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے، وہ دیکھیں گے سنیں گے لوگ دونوں طرفہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم کے اندر شامل ہو جائیں لوگ. دیکھیں نا، آپ کی اگر بات قوی ہوگی لوگ شامل ہو جائیں گے. آپ چھوڑیں اس چیز کو. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب میں دوبارہ تفصیل بتانے سے تو رہا. ٹھیک ہے جناب، تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں، مہربانی کریں. اگر آپ یہاں سے دوڑیں گے تو پھر وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا جی بندہ دوڑ گیا ہے. جی لو جی، عمران کالو صاحب نے یہ ایک سکین سینڈ کیا ہے اور ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے آڈیو سنیں.
جی مولوی صاحب آپ نے کہا ہے مجھ پر آپ نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ جو تم نے آیت کا نمبر 40 بتا دیا ہے تو یہ آپ پورے انٹرنیٹ پر اس آیت کا نمبر جو ہے وہ 40 ہی آ رہا ہے، یا تو پھر آپ پورے انٹرنیٹ والوں پر جو ہے نا الزام لگا دیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کے مطابق انہوں نے نمبر نہیں ڈالا۔ واہ بھائی واہ، یہ ہوتا ہے جی قادیانیوں کا چکما، دجل، فریب، انٹرنیٹ، ساری انٹرنیٹ دنیا گوگل ہے جی۔ تو بات تو یہ تھی بیٹا مرزائی جی، مربی جی، بات یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ انہوں نے قرآن کو پکڑ کے بدل کے ہی رکھ دیا۔ اول تو انہوں نے یہ بدلا جی یہ قرآن جو ہے نا مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ ساری آیتوں کی ترتیب ہی بدل کے رکھ دی۔ یہ لو ثبوت، یہ جی قرآن حکیم ہے مرزا طاہر کا جو کہ قادیانی مرزائیوں کا خلیفہ ہے، اور اس نے ترجمہ بھی کیا ہے اس کا اردو، اور اگلا سکین یہ میں نے سینڈ کیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ترجمہ بھی آپ پڑھیے گا، یہ نظر آ رہا ہے، اور سب نبیوں کا خاتم ہے، یعنی خاتم النبیین کا ترجمہ بھی اس قادیانی خلیفے نے وہ خاتم ہی کر دیے، نبیوں کی مہر یہاں پہ ترجمہ نہیں کیا۔ تو جو میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا وہ یہاں سے ہی پڑھ کے سنایا تھا تاکہ یہ مرزائی جو ہے نا، مرزائیوں کا یہ جو چکمہ ہے یہ جو مسلمانوں کو دیتے ہیں وہ کھل کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 41 لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ 40 نہیں ہے 41 ہے، مرزائیوں کے نزدیک یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اچھا جی یہ تھا اصل میں جھوٹ، اور میں اوپر ہی آپ کو لیے چلتا ہوں یہ۔ اچھا جی یہ آگے آڈیو سن لیں۔ خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں، یہ ہم نہیں کرتے، آپ کے اپنے اکابرین نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ یہ نے جی میں نے آپ کے اکابرین کے بھی حوالے بھیج دیے ہیں سب کے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ مراد لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں۔ اور قاسم نانوتوی یہاں تک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی چاہے وہ امتی ہو یا شرعی ہو کوئی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جناب عمران کالو صاحب، یہ تو آپ کی چوری پکڑی گئی۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تفسیر لکھی تھی آپ کے خلیفہ صاحب حضرت مرزا طاہر صاحب نے، تو میں نے اس کا سکین بھی سینڈ کیا ہے، صفحہ نمبر 737 کا، اور یہاں پر 41 نمبر لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 41۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ جی ایسے نہیں سکین نہ سینڈ کریں، سکین جب ہم پوچھیں گے تو اس وقت آپ سینڈ کر لیجئے گا، آپ آڈیو کے اندر بتائیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، تو جب میں پوچھوں گا نا کہ بھائی اس کا سکین سینڈ کرو تو پھر آپ سکین سینڈ کر دیجئے گا۔ تو یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، ہم نے بھاگڑ دوڑی تو نہیں نہ کرنی بھائی جان، ہاں جی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بھائی، مکالمہ ہو رہی ہے۔ نہ جی نہ، یہ اکابرین کی جو آپ نے سینڈ کی ہے مجھے تو نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ پڑھ کے سنائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، سمجھائیں مجھے، ایسے نہیں آڈیو میں بات ہو رہی ہے نا، یہاں کاپی پیسٹ، میں بھی یہاں پہ جناب 2 4 5 7 10 ہزار سکین آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ جی مناظرہ ختم ہو گیا، مربی جی دوڑ گئے، مربی جی بھاگ گئے، اور نیچے میں نے کمنٹ بھی کیا ہے جی جناب میں انتظار کروں یا گروپ کو اوپن کر دوں۔ مربی جی تتر بتر، مربی جی نظر ہی نہیں آئے جناب، اور کہاں پہ ڈھونڈیں ہم، کس سے جواب طلب کریں، کس سے مناظرہ کریں؟ یہ ہوتے ہیں قادیانی مرزائی مربیوں کے مناظرے، اور یہ کیفیت ساری آپ نے دیکھ لی۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہی عرض کروں گا کہ جب بھی کسی قادیانی مرزائی سے مناظرہ ہو تو بال کی کھال اتارنی ہے، ہر اس چیز کو آپ نے طلب کرنا ہے مرزائی سے کہ یہ دکھاؤ مجھے کہاں پہ ہے، اس کی میں حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مرزائی کبھی بھی آپ کو حقیقت نہیں دکھائے گا۔ اور اسی طرز کے اوپر آج کل مرزا جونیئر صاحب جو ہے نا، دونوں بھائی جھوٹے، ہم پیالہ ہم نوالا، ایک مرزا قادیانی دوسرا مرزا جہلم والا،
تو دونوں مل کے جو کام چلا رہے ہیں یہ اسی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں کہ جناب تصویر کا ایک رخ دکھانا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھانا، ایک حدیث تو دکھانی ہے، دوسری حدیث نہیں دکھانی کہ جو اس کے رد میں ہے، ایک قرآن کی آیت تو دکھانی ہے، دوسری قرآن کی آیت نہیں دکھانی لوگوں کو جو اس کے رد کے اندر ہے۔ تو یہ ڈرامے ان مرزیوں نے، مرزوں نے، مرزا جونیئر اینڈ سینئر نے مل کے رچائے ہوئے ہیں۔ اللہ امان والا فیض، دعا کو رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔